قرآن مجید کی ہدایت اس کی تلاوت میں مضمر کہ قرآن مجید میں یہ ہدایت ہے کیسے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا کہ قرآن مجید نازل ہدایت کے لیے ہوا تھا اور ثواب جو ہے وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہوا. آپ غور سے دیکھیں گے تو ثابت ہوگا کہ واقعتاً اصل ہدایت ہمارے لیے قرآن مجید ہی ہے، اس چیز کے حصول کے لیے بھی جو ہم دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھدی اللہ ھو الھدی. محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اس وقت کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہدایت اور الہدیٰ. ہدایت نکرہ گائیڈنس کے معنوں میں اور الہدیٰ معرفہ گائیڈنس کے معنوں میں ہم لے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رہنمائی، جو خود فارسی کا لفظ ہے. راہ کے معنی راستہ اور نمائش کے معنی دکھانا. رہنمائی راستہ دکھانا. اس لفظ کو اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ عام محاورے میں یا انگریزی میں اسے گائیڈنس کہتے ہیں رہنمائی کو. اس کے استعمال کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو آپ کسی سے کہیں کہ پلیز گائیڈ می، یا آپ اردو میں کسی سے کہیں کہ میری رہنمائی کیجیے، تو آپ کا مخاطب جس سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. خواہ اسے 10 دفعہ آپ یہ کہیں کہ آپ میری رہنمائی کیجیے، پلیز گائیڈ می، جب تک کہ آپ اسے منزل نہیں بتائیں گے کہ آپ رہنمائی کس سلسلے میں مانگ رہے ہیں یا آپ اسے کس منزل کا راستہ دکھانے کو کہہ رہے ہیں. تو جب تک منزل کا تعین نہ ہو رہنمائی کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ تو پہلا نقطہ ہے جو ہمیں ذہن میں واضح کرنا ہے. پتہ آپ کو پہلے سے ہے لیکن صرف میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے ذہن کی سطح پر واضح طور پر لے آئیں. دوسری یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ رہنمائی کا کوئی چارٹ بنا لیں اور ہر راہ گزر سے آپ کہیں کہ جی فلاں طرف جانے کا راستہ یہ ہے. فوٹو کاپیز آپ کے ہاتھ میں ہوں تو آپ ہر شخص سے کہیں کہ جی ملتان ایئرپورٹ پر جانے کا راستہ یہ ہے، ملتان ایئرپورٹ جانے کا راستہ یہ ہے. لیکن خواہ وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو جانے والے، لیکن جس نے ڈیبو اڈے پہ جانا ہے وہ آپ سے وہ ایئرپورٹ کا راستہ معلوم کرنے سے انکار کر دے گا. آپ سے وہ پرچہ وصول نہیں کرے گا جس پر ایئرپورٹ جانے کا پورا نقشہ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی منزل اور ہے.
اور آپ اس کو جس منزل کا راستہ بتا رہے ہیں وہ منزل مختلف ہے۔ یہ ہے ہدایت کا بنیادی سینس۔ نمبر ایک کہ ہدایت ہمیشہ منزل کے تعین کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ کو رہنمائی اپنی منزل کے مطابق نہ ملے تو آپ اسے رہنمائی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے اس طرف نہیں جانا۔ اب دوسرے لفظ کی طرف آئیے، الہدا۔ ہدایت اور الہدا میں صرف معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے۔ ہدایت ہدن نکرہ ہے اور الہدا معرفہ ہے۔ انگریزی میں ان دونوں کے درمیان فرق اے گائیڈنس اینڈ دا گائیڈنس کا ہے۔ ہدن یا ہدایت اے گائیڈنس ہے اور الہدا دا گائیڈنس ہے۔ تیسری بات بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ الہدا سے مراد قرآن مجید ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے اس مسجد میں خطبات میں گفتگوؤں میں اس آیت کا حوالہ سنا کہ جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ وارد ہوئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر بھیجا اور دین الحق یعنی سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ تو الہدا سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب ان تینوں باتوں کو آپ سامنے اکٹھا لے کر آئیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی قرآن میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سطحی طور پر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، ہم نے ہدایت کی جو تعریف طے کی ہے، ایگری کی ہے، اس کے مطابق تو قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم سب دنیا کے طالب ہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میرے شمول، ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے طالب ہیں، اور قرآن مجید تو ہمیں آخرت کی خبر دیتا ہے۔ آج جمعے میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ قرآن مجید کا موضوع آخرت ہے، لیکن اگر قرآن مجید کا موضوع آخرت ہے اور ہم طالب دنیا ہیں تو پھر تو قرآن مجید ہمارے لیے اس ڈیفینیشن کی روح سے جو ہم نے ایگری کی ہے ہدایت نہیں ہے۔ لیکن یعنی یہ میں نے آپ کو بات سمجھانے کے لیے صرف ایک سوال یا ایک اعتراض جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو ثابت ہوگا کہ واقعتاً اصل ہدایت ہمارے لیے قرآن مجید ہی ہے، اس چیز کے حصول کے لیے بھی جو ہم دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں انسان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو، الٹیمیٹ اچیومنٹ کیا ہے؟ کوئی شخص 35 سال گورنمنٹ کی ملازمت کر کے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا ساتھ والا کولیگ دفتر میں بیٹھا اس سے پوچھتا ہے کہ خان صاحب آپ نے 35 سال سروس کی ہے تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ کیا حاصل کیا آپ نے اس سروس سے؟ تو خان صاحب بہت خوش ہو کر اسے بتاتے ہیں کہ میں نے ایک پلاٹ خرید لیا ہے، اب جی پی فنڈ کے پیسے ملیں گے تو انشاءاللہ 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح کوئی کاروباری آدمی ہے، سے وہ ایک کھوکے سے کاروبار شروع کرتا ہے، کھوکے سے دکان بناتا ہے، پھر دکان کو بھرتا ہے اور اپنے کاروبار کو وسیع کرتا ہے۔